السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں 4 ٹی وی خبرنامہ۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ میرعالم تالاب سے متصل شہر کا سب سے بڑا پارک تعمیر کرنے کا اعلان۔ رکن پارلیمنٹ حیدرآباد کے ساتھ کمشنر بلدیہ کا دورہ۔ پارلیمنٹ سیشن کا آغاز۔ سیماندھرا ارکان کے احتجاج سے دونوں ایوانوں کی کارروائی میں خلل۔ لنگر ہاؤس میں 40 لاکھ روپے کے ترقیاتی کاموں کا افتتاح۔ مختلف علاقوں میں مجلسی قائدین کے دورے۔ اور وٹے پلی میں دلخراش سڑک حادثہ، 5 سالہ کمسن بس کے نیچے آ کر ہلاک۔ اور اب تفصیل۔ رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی کی خصوصی دلچسپی اور نمائندگی کے بعد گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے کمشنر سومیش کمار نے میرعالم تالاب کے قریب شہر کا سب سے بڑا پارک تعمیر کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس کے علاوہ میرعالم کے تحفظ اور اس کو خوبصورت بنانے کے اقدامات کا فیصلہ کیا گیا۔ سارے پروجیکٹ کے لیے جی ایچ ایم سی کی جانب سے 15 کروڑ روپے خرچ کیے جائیں گے۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی نے چہارشنبے کو صبح کے اوقات میں کمشنر بلدیہ سومیش کمار، ایڈیشنل کمشنر اربن فارسٹری چندرا موہن ریڈی اور دیگر عہدیداروں کے ہمراہ میرعالم تالاب کا معائنہ کیا۔ 350 ایکڑ پر محیط اس تالاب کے اطراف 6.5 کلومیٹر کا کٹا تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ رکن پارلیمنٹ حیدرآباد نے بتایا کہ وہ میرعالم تالاب کے تحفظ اور اس کو خوبصورت بنانے کے لیے گزشتہ 10 سال سے مسلسل نمائندگی کر رہے ہیں۔ اس پر کمشنر بلدیہ سومیش کمار نے بتایا کہ اگر صدر مجلس کا تعاون رہا تو وہ اس تالاب کو پرانے شہر کے حسین ساگر میں تبدیل کر دیں گے۔ بیرسٹر اویسی کو کمشنر بلدیہ نے بتایا کہ چہل قدمی اور سائیکلنگ کے لیے 6.5 کلومیٹر طویل کٹا تعمیر کیا جائے گا، جس کے اطراف شجر کاری کی جائے گی۔ تالاب کے تحفظ کے لیے گرل فینسنگ کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ جہاں بھی ضرورت محسوس ہوگی وہاں خوبصورت پودے لگائے جائیں گے۔ جی ایچ ایم سی کی جانب سے ایک نرسری بھی قائم کی جائے گی اور چھوٹے چھوٹے سبز جزیرے بنائے جائیں گے۔ جھیل میں پانی کی صفائی اور اس میں کشتی رانی شروع کرنے پر بھی کمشنر نے زور دیا۔ اس کے علاوہ فوارے اور خصوصی لائٹنگ کا بھی اہتمام کیا جائے گا۔ پارلیمنٹ کے اجلاس کا چہارشنبے کو شور و غل اور ہنگاموں کے ساتھ آغاز ہوا۔ سیماندھرا ارکان کے احتجاج سے لوک سبھا اور راجیہ سبھا کی کارروائی میں خلل پڑا۔ پارلیمنٹ کے باہر بھی زبردست سرگرمیاں دیکھی گئیں۔ وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی نے جہاں جنتر منتر پر دھرنا دیا، وہیں صدر جمہوریہ سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں ایک یادداشت بھی پیش کی۔ پارلیمنٹ کے سرمائی سیشن کے آغاز پر لوک سبھا اور راجیہ سبھا میں چہارشنبے کو جے سمکھیا آندھرا اور جے تلنگانہ کے نعروں کی گونج سنائی دی۔ لوک سبھا کی کارروائی کے آغاز کے ساتھ ہی سیماندھرا کے ارکان پارلیمنٹ نے ایوان کے وسط میں جا کر احتجاج کیا۔ اسپیکر کی متعدد اپیلوں کے باوجود بھی ایوان میں شور و غل جاری رہا، جسے دیکھتے ہوئے اسپیکر میرا کمار نے کارروائی کو 1 گھنٹے کے لیے ملتوی کر دیا۔ بعد میں اجلاس جب دوبارہ شروع ہوا تو ایوان میں تلنگانہ کے بشمول دیگر معاملات پر شور و غل ہوا، جس کی وجہ سے کارروائی کو دن بھر کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ راجیہ سبھا میں بھی ایسے ہی مناظر دیکھے گئے۔ سیماندھرا کے ارکان کے احتجاج سے کارروائی میں خلل پڑا۔ ادھر وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی نے چہارشنبے کو متحدہ ریاست کی حمایت میں دلی کے جنتر منتر پر خاموش دھرنا دیا۔ اس سے پہلے راج گھاٹ پر مہاتما گاندھی کی سمادھی پر پھول نچھاور کرنے کے بعد وزیر اعلیٰ، صدر پی سی سی بی ستیہ نارائنا، سیماندھرا کے کابینی وزراء، ارکان پارلیمنٹ اور دیگر کئی قائدین نے جنتر منتر پر اپنے احتجاج کا آغاز کیا۔ وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی بھی اس موقع پر متحدہ ریاست کی حمایت میں نعرے بازی کرتے ہوئے دیکھے گئے۔ دھرنے کے اختتام کے بعد وزیر اعلیٰ نے صدر جمہوریہ پرنب مکھرجی سے ملاقات کرتے ہوئے متحدہ ریاست کی برقراری کے لیے نمائندگی کی۔ صدر جمہوریہ سے ملاقات کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی نے کہا کہ انہوں نے صدر جمہوریہ کو بتایا ہے کہ تقسیم سے دونوں علاقوں کے عوام کا نقصان ہوگا۔
ریاست کے 80% عوام تقسیم کے مخالف ہیں اور آندھرا پردیش کی تنظیم جدید کے بل کو اسمبلی اور کونسل نے مسترد بھی کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ انہوں نے صدر جمہوریہ کو بتایا کہ کسی بھی تقسیم سے عوام کو فائدہ ہونا چاہیے، نقصان نہیں۔ وزیر اعلیٰ نے صدر جمہوریہ کو 4 صفحات پر مشتمل ایک یادداشت بھی حوالے کی۔ ایک سوال پر وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ہمیں پوری امید ہے کہ صدر جمہوریہ عوام کی اکثریتی رائے اور دستور کے مطابق ہی فیصلہ لیں گے اور اس سے زیادہ وہ کچھ اور کہنا نہیں چاہتے۔ پتہ چلا ہے کہ وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی نے صدر جمہوریہ سے 10 منٹ تنہا ملاقات کی۔ اس سے پہلے دلی کا اے پی بھون چہارشنبے کو عملاً جنگ کا میدان نظر آیا۔ سیماندرا قائدین کا قافلہ جب بس کے ذریعے جنتر منتر پر دھرنے کے لیے روانہ ہو رہا تھا، اس وقت تلنگانہ قائدین اور علیحدہ تلنگانہ کے حامیوں نے انہیں روکنے کی کوشش کی۔ یہاں تک کہ تلنگانہ سے تعلق رکھنے والے وزراء جے گیتا ریڈی، ڈی سریدھر بابو، ڈی کے ارونا، سنیتا لکشما ریڈی، چیف وپ جی وینکٹ رمنا اور رکن کونسل محمد علی شبیر کے علاوہ دیگر قائدین بس کے آگے بیٹھ گئے اور نعرے بازی کرنے لگے۔ اس موقع پر پولیس نے حرکت میں آتے ہوئے خاتون پولیس ملازمین کی مدد سے خاتون وزراء کو وہاں سے ہٹا دیا۔ وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی کے بس میں سوار ہونے سے قبل علیحدہ تلنگانہ کے حامیوں نے بیریکیڈز کو عبور کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کی۔ حالات اس وقت کشیدہ ہو گئے جب دونوں گروپ میں شامل افراد دھکم پیل پر اتر آئے۔ پولیس نے مداخلت کرتے ہوئے حالات کو قابو میں کیا۔ اس موقع پر رکن کونسل محمد علی شبیر نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کو استعفیٰ دے کر دھرنے پر بیٹھنا چاہیے تھا۔ دوسری جانب خاتون وزراء نے پولیس اور وزیر اعلیٰ کے رویے پر شدید برہمی کا اظہار کیا۔ نائب وزیر اعلیٰ دامودر راج نرسمہا نے وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی کے دلی میں کیے گئے دھرنے پر شدید برہمی کا اظہار کیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے نائب وزیر اعلیٰ نے کہا کہ کتنی بھی سازشیں کر لیں تلنگانہ کی تشکیل نہیں رکے گی۔ انہوں نے کہا کہ سونیا گاندھی کی جانب سے تلنگانہ کی تشکیل کے اعلان کے بعد بھی وزیر اعلیٰ کا موقف مناسب نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہیں پوری امید ہے کہ اعلیٰ کمان موزوں وقت پر پارٹی مخالف سرگرمیوں کے مرتکب قائدین کے خلاف کارروائی کرے گی۔ دوسری طرف صدر تلگو دیشم چندر بابو نائیڈو نے ممبئی میں شیو سینا کے سربراہ ادھو ٹھاکرے سے ملاقات کی۔ بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے چندر بابو نائیڈو نے کہا کہ نقائص سے بھرپور بل کو پارلیمنٹ میں منظور کروانے کی مرکزی حکومت کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس سازش کے ذریعے ریاست کی تقسیم کر رہی ہے اور اس سے سیاسی فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کانگریسی قائدین پر ڈرامے بازی کرنے کا بھی الزام عائد کیا۔ YSRCP کے ایک وفد نے بھی وائس جگن موہن ریڈی کی قیادت میں صدر جمہوریہ سے ملاقات کرتے ہوئے متحدہ ریاست کی برقراری کے اپنے موقف سے انہیں واقف کروایا۔ ادھر تلنگانہ قائدین کے وفد نے چہارشنبے کی شام وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ سے ملاقات کی اور پارلیمنٹ میں تلنگانہ بل جلد پیش کرنے کی اپیل کی۔ رکن اسمبلی آنم وویکانند ریڈی نے ریمارک کیا ہے کہ مرکز شرم و حیا ترک کر چکا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے آنم نے کہا کہ کانگریس کی تاریخ میں یہ پہلی بار ہے کہ وہ عوام کے فیصلے کے خلاف جا رہی ہے، جس سے انہیں ذہنی تکلیف پہنچی ہے۔ اسمبلی اور کونسل میں قرارداد کو مسترد کیے جانے کے عمل کو بھی خاطر میں نہیں لایا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ دلی میں اپنی فوج کے ساتھ متحدہ آندھرا تحریک کی صحیح نمائندگی کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ ہی وہ واحد شخص ہیں جو سیما آندھرا عوام کے لیے سنجیدگی کے ساتھ آواز اٹھا رہے ہیں۔ امید ہے کہ پارلیمنٹ میں یہ بل رک جائے گا۔ راجیہ سبھا انتخابات کے لیے باغی امیدوار اے پربھاکر کو ووٹ دینے سے متعلق سوال پر آنم وویکانند ریڈی نے کہا کہ راہ چلنے والے کو متحدہ آندھرا کا حامی کہنا مناسب نہیں ہے۔ اور راجیہ سبھا انتخابات کے لیے کانگریس کے باغی امیدوار اے پربھاکر نے اپنے اس دعوے کا اعادہ کیا ہے کہ متحدہ آندھرا کے حامی ارکان اسمبلی انہی کے حق میں ووٹ دیں گے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے پربھاکر نے کہا کہ تلنگانہ مسودہ بل کو مسترد کرنے کے لیے جس طرح اتحاد کا مظاہرہ کیا گیا تھا، اسی طرح انہیں کامیاب بنایا جائے گا۔ ایک سوال پر اے پربھاکر نے کہا کہ بعض زہریلے کیڑے متحدہ آندھرا کا نقاب اوڑھ کر گھوم رہے ہیں۔
صدر مجلس بیرسٹر اسدالدین اویسی نے حلقہ اسمبلی کاروان کے مختلف علاقوں میں 40 لاکھ روپوں کے ترقیاتی کاموں کا افتتاح انجام دیا۔ رکن اسمبلی افسر خان اور نمائندہ اراکین بلدیہ کے ہمراہ بیرسٹر اویسی نے بلدی حلقہ گڈی ملکاپور کے ڈیفنس کالونی میں 34 لاکھ روپے مالیتی NP2 پائپ لائن اور CC روڈز کی تعمیر کے کاموں کا افتتاح کیا اور محلہ کاروان میں 6 لاکھ روپے مالیتی CC روڈ کی تعمیر کا افتتاح کیا۔ بیرسٹر اویسی نے اس موقع پر ان علاقوں کا پیدل دورہ کرتے ہوئے عوام سے ملاقات کی اور ان کے مسائل سے واقفیت حاصل کی۔ عوام کی کثیر تعداد نے بیرسٹر اویسی کا پرجوش خیر مقدم کیا۔ قائد مجلس اور رکن اسمبلی چندریان گٹا اکبر الدین اویسی نے بلدی حلقہ اپو گڑا کے شیواجی نگر اور دیگر محلہ جات کا دورہ کیا۔ اراکین بلدیہ سمد بن عبدات، سلیم بیگ، عبدالقوی، جنگیہ نائک کے ہمراہ انہوں نے پیدل دورہ کرتے ہوئے عوام سے ملاقات کی اور ان کے مسائل کی سماعت کی۔ BC طبقے کے مختلف افراد نے قائد مجلس کو اپنے مسائل سے واقف کروایا، جسے حل کرنے کے لیے انہوں نے 7 موجود عہدیداروں کو ہدایات دیں۔ رکن بلدیہ سمد بن عبدات نے بتایا کہ BC ویلفیئر ہاسٹل کی عمارت کی جگہ کی منتقلی کے لیے قائد مجلس سے نمائندگی کی گئی، جس پر ضروری اقدامات کا تیقن دیا گیا ہے۔ مقامی غیر مسلم عوام کی کثیر تعداد نے اکبر اویسی سے ملاقات کی اور ان کا پرجوش خیر مقدم کیا۔ GHMC کمشنر سومیش کمار نے رکن اسمبلی چارمینار احمد پاشا قادری کے ہمراہ بلدی حلقہ مغل پورہ کا دورہ کیا۔ رکن بلدیہ مکرم علی کے ساتھ انہوں نے سلطان شاہی اور اس کے اطراف و اکناف کے محلوں کا تفصیلی پیدل دورہ کیا اور ان علاقوں میں جاری ترقیاتی کاموں کا معائنہ کیا۔ رکن بلدیہ نے انہیں بتایا کہ وہ 2 کمیونٹی ہالز کی تعمیر کا جو کام ادھورا چھوڑ دیا گیا ہے اس کی جلد تکمیل کروائیں اور سڑکوں کی تعمیر کے لیے بھی جو ناقص میٹیریل استعمال کیا جا رہا ہے اس پر غور کریں، جس پر کمشنر بلدیہ نے 7 موجود عہدیداروں کو ضروری ہدایتیں دیں اور ادھورے چھوڑے گئے کاموں کو جلد مکمل کروانے کا تیقن دیا۔ رکن اسمبلی یاقوت پورہ ممتاز احمد خان نے امان نگر A کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور مجلس کی نمائندگی پر جاری ترقیاتی کاموں کا معائنہ کیا۔ رکن اسمبلی نے مختلف محکمہ جات کے سرکاری عہدیداروں اور مقامی مجلسی ذمہ داروں کے ہمراہ پیدل دورہ کرتے ہوئے عوام سے ملاقات کی اور ان کے مسائل سے واقفیت حاصل کی۔ انہوں نے ان کے ساتھ موجود عہدیداروں کو مشورہ دیا کہ زیر تکمیل کاموں کو جلد سے جلد مکمل کریں۔ ممتاز احمد خان نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے مسائل اور حکومت کی فلاحی اسکیموں کے تعلق سے مجلسی قائدین سے ربط پیدا کریں۔ امان نگر A میں یہاں کے جو مسائل تھے، مسائل سے واقفیت حاصل کرنے کے لیے تھوڑے سے کام منظور ہوئے تھے، لیکن مقامی لوگوں کی شکایت تھی کہ وہاں پر سیور لائن کا کام کروانا ہے۔ سیور لائن کا اسٹیمیٹ بنایا گیا، انشاءاللہ تعالی جلد سے جلد منظور ہوگا۔ وہ کام شروع کرانے کے لیے میں آج علاقے کا دورہ کیا اور یہاں کے ہمارے مقامی جو بھی ابتدائی کے صدور و معتمدین ہیں سارے کے سارے میرے ساتھ ہیں، تو انشاءاللہ تعالی اور بھی جو مزید کام بتائے، الیکٹریسٹی کا مینٹیننس ہے، سیور لائن اور جو بھی کام ہے انشاءاللہ تعالی متعلقہ عہدیداروں کو اس تعلق سے جو منظورہ کام ہے اس کا فوراً شروع کرانے کے لیے اور جو منظور نہیں ہے اس کا اسٹیمیٹ بنوا کر جلد سے جلد منظور کروا کر وہ کام مکمل کروانے کی انشاءاللہ کوشش کی جائے گی۔ مجلس اتحاد المسلمین وقتاً فوقتاً آپ کے مسائل سے واقفیت حاصل کر کے آپ کے مسائل کو حل کروانے کی پوری کوشش کر رہی ہے۔ میری عوام سے یہی گزارش ہے کہ آپ کے جو بھی دیگر مسائل ہیں اس سے ہٹ کر بھی جو گورنمنٹ کے اسکیمات ہیں اس سے آپ استفادہ حاصل کریں، چونکہ اپنے لوگوں میں اویئرنیس نہیں ہونے کی وجہ سے اغیار ان اسکیمات سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ گورنمنٹ کی جو بھی اسکیم ہے آپ دارالسلام آئیے، مجھ سے ربط پیدا کیجئے، آپ کے کارپوریٹر ہیں، ہمارے ابتدائی کے صدور و معتمدین رات اور دن آپ کے درمیان میں رہ کر آپ کے مسائل سے واقفیت حاصل کر کے مجھ تک رجوع کرتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی جو بھی کام ہے آپ کے تمام کام اللہ چاہا تو جلد سے جلد مکمل کروائیں۔ ماہانہ وظائف کی اسکیم میں جاری رکاوٹوں کو دور کرنے کے سلسلے میں صدر مجلس بیرسٹر اسدالدین اویسی نے ضلع کلیکٹر کو ایک مکتوب روانہ کیا، جسے رکن اسمبلی احمد پاشا قادری نے کلیکٹر مکیش کمار مینا کے حوالے کیا۔ سابق میئر اور رکن بلدیہ میر ذوالفقار علی بھی اس موقع پر موجود تھے۔ رکن اسمبلی نے بتایا کہ حکومت کی جانب سے پہلے ہی انتہائی کم وظیفہ دیا جا رہا ہے اور اس کے لیے بھی نت نئے اصول اور طریقہ کار اختیار کیے جا رہے ہیں۔
انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ سابقہ طریقہ کار سے ہی وظائف فراہم کیے جائیں۔ اے پی این جی اوز کے صدر اشوک بابو نے کہا ہے کہ چہارشنبے اور جمعرات کے درمیانی شب سیما آندھرا ملازمین کی ہڑتال کا آغاز ہوگا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے واضح کیا کہ انتظامیہ کے کسی بھی شعبے کو ہڑتال سے مستثنی نہیں رکھا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دلی میں متحدہ ریاست کے حق میں وزیر اعلیٰ کے دھرنے اور دیگر قائدین کے احتجاجی پروگراموں کی مکمل تائید کی جائے گی۔ اشوک بابو نے سوال کیا کہ وزارتی گروپ بل کے بنڈلوں کو کھولے بغیر کس طرح سے بل منظور کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ راجیہ سبھا میں بل کو چور راستے سے پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ارکان پارلیمنٹ کو اس کا منہ توڑ جواب دینا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آندھرا کا کوئی بھی رکن پارلیمنٹ اپنے موقف پر سنجیدگی اختیار نہ کرے تو اسے ہماری برہمی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اشوک بابو نے ملازمین سے اپیل کی کہ متحدہ ریاست کے لیے یہ آخری لڑائی ہے اور اس میں سب حصہ لیں۔ اس سے پہلے اشوک بابو نے چیف سیکریٹری کو ہڑتال کی نوٹس حوالے کی۔ 20 نکاتی پروگرام کے صدرنشین تلسی ریڈی اور سرکاری زبان کمیشن کے صدرنشین ایم بدھا پرساد نے وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی کی جانب سے ریاست کو متحد رکھنے کے لیے کیے جا رہے دھرنے کی تائید کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ صرف ریاست کو بچانے کے لیے نہیں بلکہ جمہوریت کے تحفظ کے لیے دھرنا کر رہے ہیں۔ میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے تلسی ریڈی نے کہا کہ مرکزی حکومت غیر دستوری طریقے سے تلنگانہ پر قدم اٹھا رہی ہے کیونکہ اس وقت جبکہ عوامی اکثریت اس بل کی مخالفت کر رہی ہے، مرکزی حکومت ریاست کو تقسیم کرنے کے اپنے فیصلے پر اٹل ہے۔ تلسی ریڈی نے کہا کہ مرکز کو چاہیے کہ وہ مسترد کردہ قرارداد پر توجہ دیتے ہوئے بل کو پارلیمنٹ میں پیش کرے۔ بی جے پی لیڈر این جنادھن ریڈی نے کانگریس کی اعلیٰ قیادت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی کو فوری معطل کرے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بی جے پی کی جانب سے پارلیمنٹ میں بل کی تائید کرنے کے بعد سیما آندھرا قائدین پاگل خانوں میں منتقل ہو جائیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی سیما آندھرا کے عوام کو گمراہ کر رہے ہیں۔ دلی میں جنتر منتر پر وزیر اعلیٰ کے دھرنے کی شدید مذمت کرتے ہوئے ناگم جنادھن ریڈی نے کہا کہ تلنگانہ تحریک کے وقت وزیر اعلیٰ کو عوام کا خیال کیوں نہیں آیا۔ انہوں نے کہا کہ چندرا بابو نائیڈو، جگن موہن ریڈی اور کرن کمار ریڈی جیسے قائدین عوام کو گمراہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ سابق وزیر شنکر راؤ نے وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی کی فوری برطرفی کا مطالبہ کیا ہے۔ شنکر راؤ نے دلی میں وزیر اعلیٰ کے دھرنے کے خلاف چہارشنبے کو اسمبلی کے احاطے میں 1 گھنٹے تک دھرنا دیا۔ بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے شنکر راؤ نے تلنگانہ کے نوجوانوں سے خودکشی نہ کرنے کی اپیل کی کیونکہ تلنگانہ حقیقت بننے جا رہا ہے۔ 7 فروری کو کابینہ میں اس کی منظوری ہوگی جبکہ 10 فروری کو راجیہ سبھا اور بعد میں لوک سبھا میں بھی اسے منظور کر لیا جائے گا۔ شنکر راؤ نے دعویٰ کیا کہ بی جے پی بھی پارلیمنٹ میں تلنگانہ بل کی تائید کرے گی۔ بھولک پور میں ایک خانگی دواخانے کی جانب سے امراض قلب کا ہیلتھ کیمپ منعقد کیا گیا جس میں رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالہ نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ دواخانے کے ایک ڈاکٹر نے میڈیا کو بتایا کہ اس موقع پر امراض قلب کے ماہر ڈاکٹروں نے مریضوں کا مفت معائنہ کیا اور ان کے ای سی جی، 2D ایکو اور شوگر ٹیسٹ بھی مفت کیے گئے۔ رکن اسمبلی چارمینار سید احمد پاشا قادری نے بلدی ڈویژن اتاپور اور شیورام پلی کے علاقوں میں فری میڈیکل اور آئی کیمپ کا افتتاح انجام دیا۔ اس موقع پر ڈاکٹرز نے مریضوں کا معائنہ کیا اور مفت دوائیں تقسیم کی اور مستحقین میں عینکیں بھی تقسیم کی گئیں۔ بعد ازاں احمد پاشا قادری نے میڈیا کو بتایا کہ بلدی ڈویژن اتاپور، شیورام پلی اور دیگر علاقوں میں فری میڈیکل کیمپ کا آغاز کیا گیا ہے جو 1 ہفتے تک جاری رہے گا، جہاں روزانہ 2 بجے سے شام 8 بجے تک مریضوں کا معائنہ ہوگا اور مفت دوائیں اور عینکیں تقسیم کی جائیں گی۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ اس کیمپ سے استفادہ کریں۔ اس موقع پر کوآپریٹر شیورام پلی حبیب زین عارف کے علاوہ دوسرے موجود تھے۔ وٹے پلی میں پیش آئے سڑک کے ایک دلخراش حادثے میں 5 سالہ بچہ ہلاک ہو گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق عبود احمد اپنی نانی اور ماموں کے ساتھ بائک پر جا رہا تھا کہ بس میں سوار ہونے والوں کی دھکم پیل کی وجہ سے اس کے ماموں اور نانی بائک سے گر پڑے اور وہ بھی گر کر بس کے پہیے کی زد میں آ گیا اور برسر موقع ہلاک ہو گیا۔ مقامی افراد نے واقعے پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے بس کو نقصان پہنچایا۔
تعجب کی بات ہے کہ جس مقام پر حادثہ ہوا ہے وہاں پر پولیس کا ایک سب کنٹرول روم بھی قائم ہے جو بند پڑا ہوا ہے۔ کمسن عبود احمد کی موت سے اس کے افراد خاندان پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے۔ عبود احمد کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے بعد ورثاء کے حوالے کیا گیا۔ شمس آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے کسٹم عہدیداروں نے ایک شخص کو گرفتار کر کے زائد 550 گرام سونا ضبط کر لیا ہے۔ گرفتار شدہ شخص خواجہ سلیم کا تعلق ورنگل سے ہے اور وہ منگل اور چہارشنبے کی درمیانی شب دبئی سے شمس آباد ایئرپورٹ پہنچا تھا۔ ریونیو انٹیلیجنس ٹیم کو ایک مصدقہ اطلاع ملی تھی کہ مذکورہ شخص اپنے ساتھ غیر قانونی طور سے سونا لا رہا ہے۔ اور آخر میں ایک مرتبہ پھر نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ میرعالم تالاب سے متصل شہر کا سب سے بڑا پارک تعمیر کرنے کا اعلان۔ رکن پارلیمنٹ حیدرآباد کے ساتھ کمشنر بلدیہ کا دورہ۔ پارلیمنٹ سیشن کا آغاز۔ سیماندھرا ارکان کے احتجاج سے دونوں ایوانوں کی کارروائی میں خلل۔ لنگر ہاؤس میں 40 لاکھ روپے کے ترقیاتی کاموں کا افتتاح۔ مختلف علاقوں میں مجلسی قائدین کے دورے۔ اور وٹے پلی میں دلخراش سڑک حادثہ، 5 سالہ کمسن بس کے نیچے آ کر ہلاک۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔ فی امان اللہ۔